السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے آغاز سے قبل درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ جن کو ہم نے یہاں حرام مزہ چکھایا وہی اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے، تو ایسے پر احسان کیوں کیا جائے؟ نفس دشمن ہے، گناہ چھوڑنے سے یہ دشمن غمگین ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، کہو الحمدللہ، اے میرے رب، آج میرا نفس دشمن آپ کی نافرمانی چھوڑنے سے غمگین ہے، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اے خدا، یہ مبارک غم جو اولیاء اللہ کا غم ہے، یہ آپ نے مجھ جیسے گناہگار کو عطا فرما دیا، آپ کا احسان و کرم ہے۔ اور اے خدا، گناہ چھوڑنے کا جو غم آیا ہے، سارے عالم کی خوشیاں اس پر قربان ہو جائیں تو آپ کے راستے کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کا دل بھی خوش ہوتا ہے، اور دوسری طرف جب انسان اور سالک کسی گناہ سے بچتا ہے تو اس کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اور شروع میں جو دل ہے وہ غمگین ہوگا، حتیٰ کہ حضرت والا فرماتے تھے اور دل میں پھر اس کی نہ حسرت ہے، شروع میں حسرت بھی رہے گی کہ کاش اس گناہ کی اجازت ہوتی، یہ شریعت میں منع نہ ہوتا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ اس کی حسرت بھی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ کا حکم ہے، جا دل تجھے چھوڑا، جدھر وہ ہے ادھر ہم بھی، اور خوشی کو آگ لگا دی، خوشی خوشی ہم نے، ہماری خوشی ہے، اس میں ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اب اپنی خوشی کو بھی آگ لگا دے گا، تو یہ شروع میں غم ہوگا کہ کاش اس کی اجازت ہوتی، یہ منع نہ ہوتا، یا شروع میں جن سے دوستیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اب گناہ چھوڑا، اب دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کاروبار والی جگہ پر ہے یا کالج یونیورسٹی میں ہے، وہاں باتیں ہو رہی ہے کہ یار اس میں اتنا مزہ ہے، اب یہ سوچے گا کہ کاش میں بھی یہ گناہ کر لیتا، تو غم ہوگا نا۔ یہ جو غم ہے حضرت والا اس کو فرما رہے ہیں، یہ جو غم ہے جو دل کو تکلیف ہوئی، تو فرمایا اے خدا، گناہ چھوڑنے کا جو غم آیا ہے، سارے عالم کی خوشیاں اس پر قربان ہو جائیں تو آپ کے راستے کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک حضرت سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں کوئی کانٹا چبھ جائے، ساری دنیا کے پھول اس کو سلامی پیش کریں تو اس کانٹے کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایسا اللہ کے راستے کا غم ہے۔ تو اے خدا، گناہ چھوڑنے کا جو غم آیا ہے، سارے عالم کی خوشیاں اس پر قربان ہو جائیں تو آپ کے راستے کے غم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لے یہ آگے یہ وہ غم ہے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا، سارے عالم کے پھول اس کی عظمتوں کو سلام کر لیں تو اس کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوستوں سن لو میرے الفاظ، یہ میرے الفاظ عطا فرمودہ حق ہیں، حتیٰ کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ الفاظ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں استعمال کریں۔ دیکھیے یہ کیسے پیارے الفاظ ہیں، اسی کو میرے شیخ فرماتے تھے، میرے پینے کو دوستوں سن لو، میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے یہ میں اترتی ہے۔
یہ جو حضرت کے جو الفاظ ہوتے تھے، جو مضامین ہوتے تھے، نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں ہے. بعض لوگ بیچارے سادے ہوتے ہیں، جی اچھا کوئی وحی آ رہی ہے، سمجھتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، سنیے، وَأَوْحَى رَبُّكَ وَأَوْحَى إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. دیکھیں قرآن میں ہے یا نہیں؟ کیا یہ وہی وہ وہی مراد نہیں؟ لفظ وہی کا ہی ہے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے القاء کیا، وحی کی، إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی والدہ پر، أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ آپ ان کو دودھ پلائیے. اب کیا اس کو آپ وحی کہیں گے؟ بتائیے، کبھی کوئی عورت بھی نبی بنتی ہے؟ نہیں، نبی تو مرد ہوتے ہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. مردوں پر سے وہی آئی ہے، بس مردوں کو ہم نے نبی بنایا ہے. یہ دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں. اسی طرح شہد کی مکھی کے لیے لفظ آیا ہے، کیا ہے وہ؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اب شہد کی مکھی پر وہی آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں. یہ ہے علم لدنی. اللہ معاف فرمائے، کوئی اس کا تصور بھی کر لے اور سوچے میرے اوپر وہی آئی ہے، اللہ معاف فرمائے، کفر ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ہم نے اپنی جانب سے ان کو علم عطا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دل میں باتیں عطا فرماتے ہیں کہ اس طرح آپ لوگوں کو سمجھائیے. کوئی وہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو. اور جب کوئی گناہ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بھی ڈالتے ہیں، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس کا جو دل ہے اس کو ایسا بنا دیتے ہیں، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کہ تمہارے دل میں کھٹکے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ تمہیں ناگوار گزرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. الاسم، گناہ کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کر دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تمہیں ناگوار گزرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. اب دیکھیں یہاں پر ایک آدمی ہے، سب کے سامنے گناہ کرتا ہے. اب نہ تو اس کو کھٹک پیدا ہوئی، نہ اس کو کوئی بات، کوئی غم ہے. ٹھیک ہے، امام صاحب کو بھی پتا چل جائے، اللہ والوں کو بھی پتا چل جائے، کوئی مسئلہ نہیں. دلیل حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے. ہنس رہے ہیں کہ آئے آئے گناہ کا موقع مل گیا. کہ جب وہ فرشتے جو عذاب دینے آئے تھے، قرآن پاک میں اور تفسیروں میں لکھا ہے کہ خوبصورت لڑکوں کی شکلوں میں آئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہنچ گئی، نبی سے کہہ رہے ہیں ہمارے حوالے کرو. معلوم ہوا کہ جب انسان کا دل گناہ کر کر کے پلید ہو جاتا ہے تو اس کو یہ فکر بھی نہیں ہوتی کہ میرے گناہ پر وقت کا نبی مطلع ہو جائے. بتائیے، قرآن کا ایک طرف حدیث ہے، دیکھیں حدیث اور قرآن پاک کو ملائیے. ایک طرف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے. بتائیے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم گناہ کر کر کے ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے. نبی کے سامنے میں ان کے سامنے کھٹک نہیں ہو رہی. نبی سے کہہ رہے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری مہمان ہیں. ابھی حضرت لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ فرشتے ہیں. دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ گناہ کر کے مجھے رسوا مت کرو. میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی میں نبی ہوں، اور قوم کی جو عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لڑکیاں میری بیٹی ہیں، میں ان بیٹیوں سے تمہارے نکاح کرا دیتا ہوں. قوم نے صاف کہا، سب قرآن میں 12ویں سپارے میں اور 14ویں سپارے میں موجود ہے. صاف کہا تمہیں تو پتا ہے ہماری غرض کیا ہے، آپ کو تو پتا ہے ہمیں لڑکے چاہیے، ہمیں نکاح سے. اور یہ کوئی پیر و فقیر کی باتیں نہیں. لوگ کہتے ہیں شرم نہیں آتی. کیوں شرم کریں جب اللہ تعالیٰ نے کھل کے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے. نالائق ہے جو یہ مشورہ دیتے ہیں اللہ والوں کو.
اور ان کی غیبتیں کرتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی، کھل کھل کے بیان کرتے ہیں۔ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کیا ہے؟ جا کر تو قرآن پاک تو دیکھے۔ اسی لیے جو نادان ہے اور ظالم ہے، جب وہ کسی اللہ والے پر اشکال کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا یہ اشکال در اشکال یہ کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر انوار البیان میں لکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ بعض مرتبہ اس کا اشکال ایک عالم پر ہوتا ہے، ایک اللہ والے پر ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اشکال ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، اور پھر بعض مرتبہ وہ اشکال اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ علماء ہوں تو ان کے سامنے میں قرآن پاک کی آیتیں بیان کروں۔ ایک اتوار طلبہ میں فجر کے بعد بیان تھا، حضرت کی صحت ناساز تھی، حضرت کا حکم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں کچھ آیتیں ڈالی، دیکھو علماء کرام یہ آیت دیکھو، یہ آیت دیکھو، یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث دیکھو۔ جا کر اٹھائیں فقہ کی کتابیں، جا کے اٹھائیں حدیث کی کتابیں، تب پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بیان کیا ہے۔ جا کر فقہ کی کتابیں دیکھو، ان پر بھی اعتراض کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو قرآن پاک میں سب چیزیں موجود ہیں۔ ان ظالموں نے حضرت لوط علیہ السلام سے صاف کہا کہ ہمیں یہ بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں تو یہ لڑکے چاہیے۔ ابھی ان کو بھی نہیں پتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا یہ کوئی فرشتے ہیں۔ اب جب حضرت لوط علیہ السلام بالکل بے بس ہو گئے، بالکل بے بس کہ اب میں اکیلا اور یہ قوم والے، میرا ہوگا کیا، تب فرشتوں نے کہا پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے نبی ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو عذاب دینے آئے ہوئے ہیں۔ سب قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوا ان آیت سے اور حدیث سے کہ دل میں جو کھٹک پیدا ہوگی نا، وہ قلب سلیم والے کے دل میں کھٹک ہوگی، یا چاہے وہ گناہ گار بھی ہو لیکن اس کو احساس ہو، وگرنہ گناہ کرتے کرتے دل اتنا پلید اور سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس کے دل میں وہ کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی، اب اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مدارس کے برابر میں، خانقاہوں کے برابر میں شادی ہال وغیرہ ہیں، یا وہاں کہیں قریب میں شادی ہو رہی ہے، بڑے بڑے آواز سے گانے لگا رہے ہیں، ان کے دل میں کوئی کھٹک ہوئی؟ کوئی کھٹک نہیں ہوئی ان کو۔ کیوں؟ کہ گناہوں کی وجہ سے وہ کھٹک ختم ہو چکی ہے، اور ان کو وہ کرے تائیں یطلع علیہ الناس، یہ تھرمامیٹر بھی ان کا ختم ہو گیا کہ تمہیں ناگوار گزرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، ان کو احساس بھی نہیں۔ جب میں اشرف المدارس میں پڑھتا تھا تو ایک شادی ہوئی مدرسے کے آس پاس، آپ یقین کریں پوری رات بڑی آواز سے گانے چلتے رہے۔ دوسرے دن تمام طلبہ کی پڑھائی متاثر ہوئی۔ ہمارے ایک استاذ نے پہلے غم کا اظہار کیا، پھر ہنستے ہوئے مجھے کہا کہ تمہارا محلہ ہے، تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ مذاق میں فرمایا دیکھیے دوبارہ حدیث، اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ اتار دے، ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو جو تھرمامیٹر دیا ہے اس کا تھرمامیٹر ختم ہو جائے۔ وہ تھرمامیٹر کیا ہے؟ الاسم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ دوسرا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تمہیں ناگوار گزرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ قرآن سے عرض کر دیا الحمدللہ کہ گناہوں کی وجہ سے یہ دونوں معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے وہ نبی سے ہی گناہ مانگ رہے ہیں، بتائیے کہ آپ ہمیں گناہ کا موقع دیجئے، کیونکہ وہ جو ایمان کا جو وہ تو کافر تھے لیکن جو تھرمامیٹر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح آج کے حساب سے بھی عرض کر دیا کہ خانقاہ کے برابر میں بتائیں یہ اللہ والے ہیں، یا مدرسے کے برابر میں پتہ ہے ان کو پڑھنا ہے پڑھانا ہے، لیکن وہ جو احساس تھا وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں گناہ سے بچا دیجئے، وگرنہ کم از کم اتنا تو ہو کہ ہمیں یہ غم پتہ چل جائے کہ میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں یہ گناہ ہے، اور نیک لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں گناہ کرنے لگا ہوں۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں رہتا کہ میں کوئی، جس طرح موٹر میکینک کا جو لڑکا ہوتا ہے جو گیراج میں کام کرتا، حضرت والا کی بات ہے، جو گیراج میں کام کرتا ہے اس کے کپڑے گریس لگی ہوئی ہے، کالک لگی ہوئی ہے، گندے ہو چکے ہیں،
اب ایک دوسرے پر اور گریس پھینک رہے ہیں اور گریس لگ رہی ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اب یہ لڑکا کسی ڈرائی کلینر کے پاس جائے اور کہہ دے کہ میرے کپڑے دھو دو، وہ کہے گا کہ یہ کپڑا پھٹ سکتا ہے بھائی، اب دھل نہیں سکتا، یہ کپڑا اب پھٹ سکتا ہے لیکن دھل نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف ایک آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے مسجد میں جا رہا ہے، ایک دھبا لگ جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا دل بھی ایسا ہو کہ خدا نہ خواستہ ایک گناہ ہو جائے ہمارا دل بے قابو ہو جائے، پریشان ہو جائے، جب تک توبہ نہ کریں سکون نہ ملے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ غم ہے اللہ کے راستے کا ایک کانٹا، یہ وہ غم ہے کہ اللہ کے راستے کا ایک کانٹا، سارے عالم کے پھول اس کی عظمتوں کو سلام کر لیں تو اس کی عظمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دوستوں سن لو میرے الفاظ، یہ میرے الفاظ عطا فرمودہ حق ہیں، حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہے ہیں۔ اسی غم سے ولایت ملتی ہے، اسی غم یعنی گناہ نہ کرنے کا غم، اسی سے ولایت ملتی ہے، اسی سے صدیقیت ملتی ہے، اسی سے اسٹیم بنتی ہے اور روح کو پرواز کا پیٹرول ملتا ہے۔ تبھی تو حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے اور اس کے عکس پر حلاوت چھن جانے کا خطرہ ہے۔ قضیہ عکس ہوتا ہے یا نہیں؟ بد نظری کرنے والے کو عبادت و تلاوت میں کچھ مزہ نہیں آئے گا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے خود نانک واڑے کی ایک مجلس میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ سنا کہ سینکڑوں تہجد سے افضل یہ ہے ایک گناہ چھوڑ دو، سینکڑوں تہجد سے افضل یہ ہے ایک گناہ چھوڑ دو، لہذا کام تو گناہوں کے چھوڑنے سے بنے گا۔ بعض لوگ وظیفے بہت پڑھتے ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی مگر نافرمانی کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ کل ہی حضرت کے ایک مجاز صحبت کا میسج تھا کہ ان کے علاقے میں ایک عالم، میں نہیں بتاؤں گا کن کے شاگرد اور کن سے پڑھے ہوئے، کن کی صحبتوں میں بیٹھے ہوئے، بڑے عالم بوڑھے 1960-70 کے فاضل، لیکن کہا جب بھی آتے ہیں غیبت کر لیتے ہیں، غیبت۔ میں نے کہا مولانا آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، حضرت کے بیانات بھی سنے ہوئے ہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا، اگر اس حد تک ہے تو غیبت نہیں، آپ مجھے وہ بات بتائیں معاملہ کیا ہے تاکہ فیصلہ ہو کہ غیبت ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ غیبت ہو تو پھر آپ آسرا نہیں کریں، چاہے کس کے بھی شاگرد ہوں، چاہے کسی سے بھی پڑھے ہوئے ہوں، کس کے بھی بیانات میں بیٹھتے ہوں، لیکن سفید داڑھی والے ہیں، ادب سے کہہ دیں کہ میں اب آپ کے سامنے غیبت نہیں کر سنوں، میں معذور ہوں اس سے۔ تو بتایا کہ نہیں بھائی، جس کے پاس بیٹھیں گے دوسرے کی غیبت کریں گے، ان کا یہ معمول ہے۔ دیکھیں یہ ہے، پتہ ہی نہیں۔ اب ہم تو نیک گمان رکھیں گے، بیچارے سادے ہیں، کیونکہ نیک گمان ہی رکھنا ہے نا، ہم شریک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا نا۔ اگر ہم نے یہ سمجھا کہ دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، میں کتنا اللہ والا ہوں، شیخ کا صحبت یافتہ ہوں، اس بڑے عالم کو احساس نہیں، مجھے احساس ہے غیبت ہے، مارے گئے، حقیر سمجھ لیا، برباد ہو گئے۔ بھائی ہمارے سامنے بات نہ کریں، میں معذور ہوں بس، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا کہ میں غیبت کر رہا ہوں، کیا معاملات ہیں، پتہ ہی نہیں۔ اب اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے کہ کس انداز سے بات کرنی ہے، کیسے کہنا ہے۔ بھائی ہم معذور ہیں، اور اگر نہیں کہہ سکتے حضرت فرماتے ہیں بات بدل دو، بات بدل دو تاکہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔ ایک صاحب اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، والد صاحب بہت بوڑھے، تو باتوں میں بات ہو رہی تھی تو ان کے اس اللہ والے کے والد صاحب نے کسی کی شان میں برائی کر دی۔ اب اس وقت اتنی بڑی عمر، والد صاحب کو یہ کہنا سب کے سامنے کہ آپ نے غیبت کی ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔ اب کیا کریں؟ بات بدل دو۔ اس اللہ والے نے کہا کہ میرے بابا، میرے ابا جان، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ احسانات، یہ فلاں بات گھما دی۔ سب چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کس طرح بات کرنی ہے۔
کیا کرنا ہے نہیں کر سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے، فرمایا واش روم چلے جاؤ، بیت الخلا چلے جاؤ۔ اس وقت بیت الخلا اس جگہ سے اچھی جگہ ہے، کیوں کہ وہاں پر گناہ ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں آ گئے، بات ختم۔ یہ سب چیزیں اللہ والوں سے مشورہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ یہی تو شیخ سے سیکھنا ہوتا ہے، یہی باتیں تو شیخ سے سیکھنی ہوتی ہے کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہمارے حضرت والا نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ سینکڑوں تہجد سے افضل یہ ہے کہ ایک گناہ چھوڑ دو۔ لہذا کام تو گناہوں کے چھوڑنے سے بنے گا۔ بعض لوگ وظیفے بہت پڑھتے ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی، مگر نافرمانی کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ سینکڑوں تہجد سے افضل ہے کہ تم ایک گناہ چھوڑ دو۔ اب ہمارے حضرت والا دلیل کے بغیر تو بات نہیں فرماتے تھے، اتنی بڑی بات فرما دی بھائی کہ سینکڑوں تہجد سے افضل ہے ایک گناہ چھوڑنا۔ اب دلیل سنیے، کیونکہ تہجد انعام دلائے گی، تہجد انعام دلائے گی، اور گناہ کھوپڑی پر جوتے لگوائیں گے۔ اور پھر بعض گناہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہوتا ہے، جیسے اس اتوار کو عرض کیا تھا درس قرآن میں کہ جھوٹی قسم کھا لی۔ اب ایک تو جھوٹی قسم کا گناہ، اور دوسرا سامنے والے کا حق مار دیا اس کا گناہ، اور تیسرا اللہ کے نام کا غلط استعمال، جھوٹ بولنے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، دوسرے کو مال دلانے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال کرنا۔ تو یہ ایک گناہ تو نہیں ہوا نا، یہ کتنے گناہ ہو گئے؟ تو فرمایا کہ حالانکہ سینکڑوں تہجد سے افضل ہے کہ تم ایک گناہ چھوڑ دو، کیونکہ تہجد انعام دلائے گی، اور گناہ کھوپڑی پر جوتے لگوائیں گے۔ گناہ چھوڑنا کھوپڑی کو جوتے برسنے سے نجات، گناہ چھوڑنا کھوپڑی کو جوتے برسنے سے نجات دلائے گا۔ اب لوگ سمجھتے نہیں، حضرت نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ میں تہجد کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ چھوڑنے کی زیادہ فکر رکھو۔ اب بعض لوگ جب اپنے حالات بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات ہیں، ہم تہجد پڑھیں، فرمایا پڑھو۔ بعضوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو آپ عشاء کے فرض پڑھ لیے، اس کے بعد 2 سنت، اب اگر مجلس نہیں ہے یا ایسی جگہ پر ہے یا کوئی بیان شیخ کی مجلس نہیں ہے، اب وتر سے پہلے 2 رکعت تہجد کی نیت سے۔ فتاوی شامیہ میں لکھا ہے، حضرت والا نے فرمایا یہ قیامت کے دن تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا، لیکن حضرت فرماتے تھے پاسنگ مارکس میں۔ اعلیٰ اور افضل وہ لوگ ہیں جو رات کو اٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن اپنے حالات شیخ کو بتائیں گے، ہمارے حالات کیا ہیں۔ اب وہ جب بتائیں، اب تھوڑی شیخ منع فرمائیں گے، بلکہ حضرت تو فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرب دلائے گی۔ اور بزرگوں کی عادت ہے، دأب الصالحین، نیک لوگوں کی عادت۔ ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی پر حریص رہو، لالچ، اور ہر گناہ سے خوف زدہ رہو۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی یہ سمجھ کر کرو شاید یہی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ واقعہ سنا چکا ہوں کہ مومن کی قبر پر مٹی دینے والا بھی بخشا گیا، اور وہ بھی جس کی کوئی نیکی نہیں تھی، اور سوتے میں کروٹ لیتے ہوئے اللہ نکل گیا تھا۔ اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی ڈرو، نامعلوم یہی جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہیں گے مغفرت فرمائیں گے، اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یہ تو آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ایک آدمی جس نے چھوٹا گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیں، توبہ نہیں کی، چھوٹا گناہ تھا، جہنم میں ڈال دیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، ایک نے کبیرہ گناہ کیا، توبہ بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کی مغفرت فرما دیں گے۔
رحمت یک بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ یہاں جو واقعہ آیا یہ حضرت نے بیان میں کئی دفعہ سنا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، مرکات میں یہ واقعہ لکھا ہے، مشکات کی شرح مرکات میں۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا میرے رب نے میرا محاسبہ حساب کتاب کیا، میری نیکیاں کم تھی، میرے گناہ زیادہ تھے۔ فخفت قلت حسناتی، مجھے خوف ہوا کہ میری نیکیاں تو کم ہیں۔ اتنے میں جو نیکیوں کا پلڑا ہے اس میں ایک تھیلی آ کر گری، فوقعت فیہا سرہ، اس نیکیوں کے پلڑے میں ایک تھیلی آ کر گری، فثقلت، وہ بھاری ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئی، گناہ کم ہو گئے۔ وہ آدمی کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ما ھذا رب یا ربی، ما ھذا یا ربی، اے میرے رب اس تھیلی میں کیا ہے؟ کیا ہے کہ میرے جس کی نیکیاں کم تھیں وہ نیکیاں زیادہ ہو گئی، گناہ کم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے ھذا کف تراب القیتہ علی قبر مسلم، یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے مسلمان بھائی کی قبر پہ ڈالی تھی، میں نے وہ قبول کر دی، جا جنت کے اندر۔ مٹی ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ تدفین ہوئی کسی کی، ہر معاملے میں سنت طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ اپنی وصیت میں بھی لکھنا چاہیے کہ میری تدفین اس طریقے سے سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب مٹی ہو گئی، جو کیا گورکھن، جب اس سے مٹی ڈال دی، اب کہتے ہیں اب مٹی ڈالو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے ہیں، تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ بھی اچھے طریقے سے صاف کر دینے چاہیے۔ خیر طریقہ کیا ہے؟ ایک دفعہ مٹی اٹھائی، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈالی۔ اب ہم پڑھیں گے منہا خلقناکم۔ پھر دوسری دفعہ مٹی لی، پھر دوبارہ مٹی ڈالی، اب پڑھنا ہے وفیہا نعیدکم۔ پھر تیسری دفعہ مٹی لی اور مٹی ڈالی، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ بھر بھر کے حضور فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے میں بھر بھر کے مٹی ڈالتا ہوں۔ منہا خلقنا، اب اس میں آپ دیکھیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اس کے شروع لمحے سے لے کر آخری لمحے تک ایک ایک لمحہ مراقبہ موت ہے۔ ایک ایک لمحے میں سوچنا چاہیے کہ مجھے بھی اسی طرح غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور مجھے بھی اسی طرح دفنایا جائے گا۔ بعض لوگ جب کسی رشتہ داروں میں انتقال ہوتا ہے، حتیٰ کہ ابا کا انتقال ہو گیا، غسل کفن میں شریک ہی نہیں ہوتے۔ ارے بھائی یہ ابا کی آخری خدمت ہے، ٹھیک ہے آپ کو سنت طریقہ نہیں آتا تو جو غسل دے رہے ہیں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ زیادہ لوگ نہیں، پتہ چلا 10 لوگ شریک ہو رہے ہیں، کم سے کم از کم بیٹے کو تو شریک ہونا چاہیے۔ نہیں ڈرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا بھی ساتھ میں غسل نہ ہو جائے، ڈرتے ہیں۔ اس وقت شریک ہونا چاہیے، جتنا کر سکتے ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ساتھ ساتھ اپنی بھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، ڈرتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ منہا خلقناکم، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا، ہم نے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تجھ کو پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم تجھے لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ بتائیے اپنی موت یاد آئے گی یا نہیں آئے گی؟ پھر یہ تمام ابھی موقع نہیں ہے میں جب میرا انتقال ہو تو مجھے نامحرم نہ دیکھے۔ ساری لوگوں کو مسائل آپ یقین کریں، ساری زندگی مسائل نہیں پوچھتے، اس وقت پوچھتے ہیں ہم میت کو دیکھ سکتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے؟ اس وقت پریشان کریں گے۔ بھئی ساری زندگی احتیاط کی، آج بھی احتیاط کر لو، لیکن نامحرم دیکھ رہے، نامحرم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وصیت نہیں کی نا، عورت کا انتقال ہوا ہے، نامحرم دیکھ رہے، احساس بھی نہیں ہے۔ وصیت کرنی چاہیے، ہر چیز کی وصیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ہم نے وصیت کر لی، پھر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے، اب ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جینے اور مرنے میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔